بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ بینین کے 33ویں جلسہ سالانہ 2024 کا بابرکت انعقاد۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ بینین کو اپنا 33واں جلسہ سالانہ مورخہ 20 تا 22 دسمبر 2024 کو ریجن پوبے کے شہر کیتو میں موجود جماعت احمدیہ کی وسیع زمین بستان مہدی میں منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ جلسہ سالانہ کی تیاریوں کا کام 1 ماہ قبل ہی شروع ہو گیا تھا۔ جلسہ سالانہ کا آغاز نماز جمعہ سے ہوا، جو کہ مکرم محمد لقمان بصیرو امیر جماعت احمدیہ بینین نے پڑھائی۔ بعد ازاں تمام شاملین جلسہ سالانہ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا خطبہ جمعہ براہ راست سنا۔ شام 4 بجے تقریب پرچم کشائی منعقد ہوئی۔ مکرم امیر صاحب نے قومی پرچم اور مکرم میاں قمر احمد صاحب مبلغ انچارج بینین نے لوائے احمدیت لہرایا۔ بعد ازاں امیر صاحب نے دعا کروائی۔ جلسہ سالانہ کے پہلے اجلاس کا آغاز مکرم امیر صاحب بینین کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم و نظم سے ہوا۔ بعد ازاں بعض سرکاری اعلیٰ افسران نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، جن میں وزارت دفاع کی کابینٹ کے ڈائریکٹر جناب عبدالباقی ثانی باشانی صاحب، مادام آرمل اکپاسو صاحبہ، جو کہ نیشنل اسمبلی کے صدر صاحب کی نمائندہ کے طور پر شامل ہوئی تھیں، کیتو شہر کے میئر کے مشیر اول، کیکا کے بادشاہ سا ماجستے روا دے کیکا اور پورتونوو کے بادشاہ سا ماجستے روا دے پورتونوو میں بھی شامل تھے۔ ان مہمانان نے جماعت احمدیہ کی دنیا بھر میں عموماً اور بینین میں خصوصاً امن کے قیام کے لیے کاوشوں کو سراہا اور جلسہ سالانہ کے بابرکت قیام پر مبارکباد پیش کی۔ مکرم امیر صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں جلسہ سالانہ کے مقاصد اور اپنے علمی و تربیتی معیار کو بلند کرنے کی تلقین کی۔ دعا کے ساتھ جلسہ سالانہ بینین کا پہلا دن اختتام پذیر ہوا۔ دوسرا دن مورخہ 21 دسمبر 2024 بروز ہفتہ جلسے کے دوسرے دن کا آغاز نماز تہجد سے ہوا، جس کے بعد نماز فجر اور درس ہوا۔ دوسرے دن کے پہلے اجلاس کی صدارت مکرم مشنری انچارج صاحب بینین نے کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور اردو نظم سے ہوا۔ بعد ازاں مکرم آسانی یحییٰ صاحب نے آمد مسیح آخر الزماں سے متعلقہ پیش گوئیاں اور مکرم عارف محمود صاحب مبلغ سلسلہ نے برکات خلافت کے موضوعات پر فرانسیسی زبان میں تقاریر کیں۔ ان تقاریر کا 3 مختلف مقامی زبانوں میں ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ دوسرے دن کے پہلے اجلاس کا اختتام ہوا۔ جلسے کے دوسرے دن کے دوسرے اجلاس کی صدارت مکرم رؤوف مالکی صاحب نائب امیر بینین نے کی۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد مکرم مبلغ صاحب انچارج نے ذکر الہی، ہماری مشکلات کا حل اور شیطان سے پناہ کا ذریعہ، اور مکرم عبدالعزیز ابراہیم صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پر فرانسیسی زبان میں تقاریر کیں۔ ان تقاریر کا 3 مختلف مقامی زبانوں میں ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ بعد از نماز مغرب و عشاء مکرم امیر صاحب نے 2 نکاحوں کا اعلان کیا، جس کے بعد احمدیت کا تعارف کے موضوع پر مقامی زبان فلانی میں مکرم آدم ناصر صاحب کی نگرانی میں ایک نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس طرح
جلسہ سالانہ بینین کا دوسرا دن اختتام پذیر ہوا۔ تیسرا دن مورخہ 22 دسمبر بروز اتوار جلسہ سالانہ بینین کے تیسرے دن کا آغاز بھی نماز تہجد سے ہوا، جس کے بعد درس اور نماز فجر ادا کی گئی۔ اختتامی اجلاس مکرم امیر صاحب بینین کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم اور نظم سے شروع ہوا۔ اس کے بعد پورتونوو کے بادشاہ ساماجستے روا دے پورتونوو نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود اس جلسے میں شامل ہوا ہوں، کیونکہ میں اس جلسے کی اہمیت جانتا ہوں اور تمام جماعت کو جلسہ سالانہ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بعد ازاں مکرم انوار الحق صاحب مبلغ سلسلہ نے حقیقی جہاد کے موضوع پر فرانسیسی زبان میں تقریر کی۔ اس تقریر کا بھی 3 مقامی زبانوں میں ترجمہ پیش کیا گیا۔ بعدہ امیر صاحب نے حب الوطن من الایمان کے موضوع پر تقریر کی۔ نیز تمام شاملین جلسے کا شکریہ ادا کیا اور ان کے بخیر و عافیت اپنے گھروں تک واپس پہنچنے کے لیے دعا کی۔ اختتامی دعا کے ساتھ بابرکت جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر پر تمام شاملین جلسہ نے کھڑے ہو کر معروف افریقن طرز پر پرجوش انداز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا متعدد بار ورد کیا، جس سے جلسہ گاہ کی فضا معطر ہو گئی۔ اس جلسہ سالانہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3757 احباب و خواتین و بچگان نے شمولیت کی۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین کے ایمان میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ رپورٹ مرزا فرحان بیگ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔